سامری جادوگر کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی پرورش کیوں کی؟ لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنے والا یہ جادوگر اسے قتل کیوں نہ کیا؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا official YouTube چینل لقمان ٹی وی۔ جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خاتمے کے بعد اللہ کے حکم سے مصر تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا وعدہ کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، طور پر 40 دن تک قیام فرمانا ہے، ہم تمہیں تورات عطا فرمائیں گے۔ اس دور کے اندر ایک سامری جادوگر ہوتا تھا جس کو بچپن کے اندر پیدا ہوتے ہی اس کی والدہ نے ایک غار کے اندر چھوڑ دیا۔ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی سے اسے دودھ پلاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، جانتا تھا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، سامری جادوگر نے لوگوں سے سونا چاندی اکٹھا کیا کیونکہ وہ اس کام کا ماہر تھا، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے۔ اسے ایک بچڑا بنایا اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کو جب اس کے اندر ڈال دیا تو اس نے گائے کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ تو سامری نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، اے لوگوں، یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے اپنی قوم کو گمراہی کے اندر پایا تو شدید غصے کے اندر آ گئے۔ سامری سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو سامری نے کہا میں نے تو مذاق کیا، میرا دل چاہا تو میں نے ایسا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے شدید پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، ان لوگوں کو قتل کر دو۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے گمراہی کی، بچڑے کی پوجا شروع کی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ نے کہا اے موسیٰ، سامری کو چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ، یہی تو وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا، اسے کیوں چھوڑ دے؟ روایت کے اندر آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ سخی ہے، یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، اسے چھوڑ دے، اپنی موت خود مر جائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، آج کے بعد کوئی تم سے کلام نہیں کرے گا، کوئی تمہیں چھوئے گا نہیں، اگر کوئی تمہیں چھوئے گا تو تم چلا اٹھو گے اور اسے کہو کہ مجھے مت چھونا، کیونکہ اس شخص کو ایسی بددعا ملی تھی، جو شخص اسے چھو لیتا تھا دونوں کو قدر تیز بخار ہوتا ہے، قدر تکلیف ہوتی کہ جنگلوں میں بھاگ جاتا اور لوگوں کو کہتا کہ مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا۔ یہ اللہ کا وہ عذاب تھا جو سامری جادوگر کے اوپر اتارا گیا۔